ویلکم بیک. ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں پاکستان کے کردار پر بات کریں گے کہ کیا جو نیگوسیشنز کی کوشش پاکستان کر رہا ہے یا پیس ایفرٹس کر رہا ہے اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. جنرل صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑی ایمرجنسی ہے اس پیس کے لیے, اس لیے بھی کیونکہ پاکستان از واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ. ایک طرف ایران اس کا ہمسایہ ہے, خلیجی ممالک سے تعلقات ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی جو ہماری اگریمنٹ ہے, اگر سعودی اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائیں گے تو پاکستان کو پھر سائیڈز لینی پڑ جائیں گی. آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم دفاعی معاہدے کو میرا خیال پڑھ نہیں رہے صحیح طریقے سے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. وہ ابھی تک ایران نے سعودی عربیہ پر حملہ نہیں کیا. ایران کا جو اسٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جو ہاؤس کر رکھے ہیں امریکن ایسٹس وہاں پہ, ان پہ وہ حملے کر رہے ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت جلدی ہے, بڑی کوشش ہے ان کی کسی طریقے سے خلیجی ریاستیں اور خاص کر کے سعودی عربیہ اس جنگ میں کود پڑے, کیونکہ اس کے بعد بحرین, کویت, قطر, ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہوگی. یو اے تو پہلے ہی یہ بات چیت کر رہا ہے. تو وہ کوشش نمبر ایک, پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو, سعودی عربیہ اس جنگ میں نہ کودے. اس لیے اس نے ایران سے بھی بات چیت کی ہے, اور پاکستان کی وجہ سے اب دیکھیے سعودی عربیہ پر ٹیکس کم ہو گئے ہیں. ریٹیلیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ پرووکیشن تو جاری ہے اسرائیل کی طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے بھی, تاکہ پرووک ہوں اور یہ سب کچھ کام کریں. اس لیے یہ جو دفاعی معاہدہ ہے نا, اس کے بارے میں ہمیں ذرا اس کو غور سے سمجھ کے پڑھنے چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. یہ ہے ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے. انٹرنیشنلی اس کے اوپر سب سے زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عربیہ اس میں نہ لوپ ان ہو, ورنہ پاکستان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی. اٹ ول ہیو ٹو سائیڈ ود ریاض. جی, پاکستان کے لیے یہ کرٹیکل ہے کہ سعودی عربیہ شامل نہ ہو. اس لیے نہیں کہ پاکستان کے دفاعی معاہدے کا مین کنسرن ہے. مین کنسرن یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس جنگ میں کودا تو پوری خلیج اس میں کود پڑے گی. اس کے بعد جو نقصان ہوگا اس میں کسی کو اندازہ نہیں ہے. جنرل صاحب, اب یہ بتائیے گا نا کہ جو اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک طرف 4 فریق جو ہے وزرائے خارجہ کا اجلاس پاکستان پیس ایفرٹس کی کوشش کر رہا ہے, امریکہ نے 10 دن کا پاز دیا, اسرائیل نے بمباری انکریز کی اور سویلین انفراسٹرکچرز کو ایران میں ٹارگٹ کیا, اور ساتھ ہی امریکہ اپنے ٹروپس جو ہے وہ بھی روانہ کر چکا ہے, اور وہ مرینز جو ہیں کچھ پہنچ چکے ہیں, کچھ مزید ان دی آفنگ ہیں. کیا ایران کے پاس ابھی تک جو آپ نے ان کو دیکھا ہے اینڈ بلانگنگ فرام دا ملٹری بیک گراؤنڈ, جس قسم کی انہوں نے فائٹ پٹ اپ کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس مرینز اگر آ جاتے ہیں اور کسی آئی لینڈ کے اوپر یا زمین پر زمینی فوج اتارتا ہے امریکہ, تو اس کیس میں there will be quite a fight, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس اتنا اب کچھ موجود نہیں کہ جس سے وہ ایک جسے کہتے ہیں ڈیسنٹ دفاع اپنا کر سکے گا؟ میں تو پہلے ایران کو لے لینا ہے. ایران کو جس وقت مین جو خطرہ یہ ہے کہ وہ خرگ آئی لینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں خطرہ یہ تھا کہ یو اے ان کا ساتھ دے گا, اور کل جب اسرائیل نے اٹیک کیا پرسوں رات کو ایران کی ریسورسز پر, تو ایران نے سٹرائک کیا تھا ان کے جو ایلومینیم کے سب سے بڑے پلانٹ ہے, اس کو آگ لگ گئی تھی. اس کے بعد ان کے جو اسپوک پرسن ہیں امیرٹی, ان کے جو پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں انور گرگوش صاحب, انہوں نے پھر اعلان کیا کہ نہیں ہم تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی چاہتے ہیں چیزوں کی. بات میں کرنے کی جو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ ایران نے اب کٹ رو پہ تیار ہو گئے ہوئے ہیں, تو خرگ آئی لینڈ پہ حملہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ ہیز ٹو تھنک 10 times, بیکاز ایران ہیز دی کیپیسٹی ٹو ڈسٹروائے لاٹ ان یو اے ای, ان قطر اینڈ ایلسویئر. وہ قطر پہ بھی نہیں حملہ کر رہا, ایران پہ بھی نہیں کر رہا. اسرائیل کے ساتھ کی جنگ جاری ہے. نمبر 2, we understand Iranians. We don't understand Iranians. We don't try to understand Iran. There is a civilization. یہ ایک ایسے نیشن اسٹیٹ نہیں ہے. ایسی سویلائزیشنز کی جو ریسرچز ہوتی ہے ایسے معاملات میں دیکھیے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. ایران از اے ماؤنٹینس ایریا, فرینکلی اسپیکنگ. ایران پر حملہ کرنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے فورس کو ڈپلوائے کرنا, کیونکہ آپ نے دیکھا کویت ایئرپورٹ کو اسٹرائک کیا انہوں نے, جہاں پر امریکن مرینز وہ لینڈ کر رہے تھے.
उनके साथ कुछ यूक्रेनियंस भी थे जो वहां पे उतर रहे थे, दे हेट एवरीबॉडी। तो इसलिए आसान नहीं है अभी ईरान के ऊपर हमला कर देना। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई एम वेरी वेरी apprehensive of what Trump says. Actually what America is doing, Trump को, अमेरिका को दो तरह से देखिए आप। जी, अमेरिका जो कर रहा होता है उसको देखते रहिए। अमेरिका एक्चुअली डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग इट्स फोर्सेस विद द पर्पस ऑफ इनिशियली ट्राइंग टू कोर्स ईरान। अगर ईरान इस क्वेश्चन में आ जाए, दबाव में आ जाए तो फिर और शरायत मान ले तो उनका काम बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये शरायत नहीं मानते तो ईरान को ये बात पता है कि वो खर्ग आइलैंड हो उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि खर्ग आइलैंड की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन है ईरान की जो ऑयल और गैस सप्लाई है। इसलिए तो दैट इज व्हाट द एक्चुअली इस वक्त जो सूरत हाल ये है। सही। जनरल साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।